السلام علیکم. آپ سب کی شرکت کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں، کیونکہ بہت ہی ایک شارٹ نوٹس پہ یہ سب سلسلہ جو ہے شروع ہوا، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خورشید عمر صاحب آج یہاں موجود ہیں. بڑی خواہش تھی میری ایک عرصے سے کہ ایک شام ڈاکٹر صاحب کے ساتھ منائی جائے اور ایک یادگار شام رہے کہ جہاں شعر و شاعری کے علاوہ شاید کچھ اور پہلو بھی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے اجاگر ہوں اور آپ سب کے سامنے پہنچیں. تو اس سلسلے میں حسن بھائی کی خدمات حاصل کرتے رہے ہیں ہمیشہ، اور کوشش رہے گی کہ حسن بھائی جو ہے اس شام کے یادگار بنانے میں وہی کام انجام دیں گے جو کہ انہوں نے ابھی تک دیا ہے تمام شخصیات جو آتی رہی ہیں شہر میں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا، اور سلسلہ ہم شروع کریں گے، لیکن صرف ماحول بنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ جو ہے کچھ اس طرح سے ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی پیش بندی میں تھوڑا سا یہاں پہ جو لوگ حضرات موجود ہیں ان سے تھوڑا سا ہم سنیں، اور اس کے بعد آج کی شام، آج کی رات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ہی نام ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی اجازت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک دو شعر اپنے وہاں سے شروع کرتا ہوں، اور ایک نظم ہے جو شاید ابھی تک یہاں نہیں سنائی میں نے کہیں. یہ ہمت ہوتی نہیں ہے نظم سنانے کی ایکچولی، کیونکہ نظم جو ہے یہ خاصی عرصے پہلے لکھی تھی. عنوان ہے قرب الہی. عمرے کے سلسلے میں گئے تھے، اور وہاں یہ بالکل حرم کے سامنے ایک بچی ٹوپیاں بیچ رہی تھی وہیں پہ. تو اس کیفیت پہ کچھ ہوا تھا. تو یہ سنانے کی ہمت نہیں ہوئی آج تک کسی کو، لیکن آج ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں تو ہمت ہو گئی کہ میں تھا قرب الہی سے شاد و مگن، میں تھا قرب الہی سے شاد و مگن، اس سے محو سخن کہ اچانک وہیں ہاں حرم کے قریب ایک معصوم بچی نے دیکھا مجھے. اس کی نظروں میں تو حسرت و یاس تھی، ایک زمانے کی شاید وہاں پیاس تھی، ایک زمانے کی شاید وہاں پیاس تھی. ماں کی ممتا کی پیاس، گھر کے آنگن کی پیاس، خوش لباسی کی پیاس، کھانے پانی کی پیاس، کچھ لڑکپن کی پیاس، گہنے کنگن کی پیاس. اس کی آنکھوں نے مجھ سے سبھی کہہ دیا، اس نے ہونٹوں کو ہلنے کی زحمت نہ دی. پیٹ پالے ہے وہ ٹوپیاں بیچ کر، چادریں بیچ کر، شورتوں کو میاں کچھ انا بیچ کر. اپنے سر پہ وہ چادر سجائے ہوئے، دھول مٹی سے خود کو بچائے ہوئے، غیر نظروں سے خود کو بچائے ہوئے، 100 سوالوں کو خود میں سمائے ہوئے، پیر تپتی زمیں پر جمائے ہوئے، پیر تپتی زمیں پر جمائے ہوئے، ڈھانپتی ہے وہ لوگوں کے سر اور بدن، ڈھانپتی ہے وہ لوگوں کے سر اور بدن، باندھے سر پہ کفن. میرے دل نے کہا شفقت باپ کیا ہے بتا دے اسے. میرے دل نے کہا شفقت باپ کیا ہے بتا دے اسے، ماں کی ممتا کہیں سے دلا دے اسے. خواہشیں پوری ہوں ساری پیاسے بجھیں، آب زمزم کچھ ایسا پلا دے اسے. خواہشیں پوری ہوں ساری پیاسیں بجھیں، آب زمزم کچھ ایسا پلا دے اسے. اس کے چہرے سے پھر میری نظریں ہٹیں، اور اچانک میں پھر قبلہ رو ہو گیا. اس کے چہرے سے پھر میری نظریں ہٹیں، اور اچانک میں پھر قبلہ رو ہو گیا. ہاتھ اٹھے دعا کو کہ اے کبریا، تیرے گھر میں تو بس نور ہی نور ہے، پر تیرے صحن میں کتنی مایوس ننھی سی ایک حور ہے.
پر تیرے صحن میں کتنی مایوس ننھی سی پھور ہے، اس کی چادر کو پرنور کر دے خدا، اس کے غم سارے تو دور کر دے خدا، تیری رحمت کے دامن میں کیا کچھ نہیں، تیرے آنگن میں کب سے دعا گو ہے یہ، اے خدا تیرے آنگن میں کیا کچھ نہیں۔ تو یہ نظم میں نے وہیں پہ لکھی اور یہ عائشہ پہلی ہی دفعہ کہیں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو صاحب غزلیں جو ہیں وہ تو انشاءاللہ آپ سنیں گے، وہ سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے گھر پہلی دفعہ ڈاکٹر یاسین بھی آئے ہیں اور یہ سید صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا پورا۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب آج اسی قسم کی کچھ بات ہو رہی ہے، تو غزل نہیں سناؤں گا۔ ایک نظم جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی نہیں سنی ہوئی ہے، بلکہ آپ میں سے خاصے لوگوں کی نہیں سنی ہوئی ہے۔ اس کا عنوان ہے دکاندار، اور اس کا پروفیشنل کلرجی پہ ہے۔ آئیے ذیشان بھائی، السلام علیکم۔ اور اس نظم کا ذیشان بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مت سمجھیے گا کہ ان کے آتے ہی میں نے کام شروع کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہ یہ تاجران دین ہیں، خدا کے گھر مکین ہیں، یہ تاجران دین ہیں، خدا کے گھر مکین ہیں، ہر ایک خدا کے گھر پہ ان کو اپنا نام چاہیے، ہر ایک خدا کے گھر پہ ان کو ڈاکٹر صاحب اپنا نام چاہیے، خدا کے کام کے عوض کل انتظام چاہیے، خدا کے کام کے عوض کل انتظام چاہیے، ہر ایک چاہتا ہے یہ، ہر ایک چاہتا ہے یہ میرا خدا خرید لو، ہر ایک چاہتا ہے میرا خدا خرید لو، اور نہ کر سکے یہ تو مگر یہ تاجران پیشہ ور، کریں گے تم سے یوں خطاب انتقام چاہیے، میری کتاب جو کہے وہی نظام چاہیے، میری کتاب جو کہے۔ یہ اس میں صاحب روح سخن جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک اس کا کینوس بڑا وسیع ہے، یہ الحمدللہ سب کسی بھی کہیں کے بھی ہیں وہ سب اسی زمرے میں ہیں، کسی مذہب سے بھی ہیں، ورنہ خاصے پیسفل رہتے ہیں ہم لوگ آپس میں مل جل کے۔ کہ خدا کے جتنے روپ ہیں انہوں نے خود بنائے ہیں، ہر ایک خدا میں صاحب وہ ساری خوبیاں ہیں جو انہیں بہت عزیز ہیں، ہر ایک خدا میں صاحب وہ ساری خوبیاں ہیں جو انہیں بہت عزیز ہیں، ہر ایک دکان پر یہاں نیا خدا سجا ہوا، ہر ایک دکاندار کی فقط یہی ہے التجا، میرا خدا خرید لو، اور خدا کی بھی سنے کوئی۔ یہاں سے سب یہ قرآن ہے صاحب، یہ اس میں میرا کوئی مطلب اس پوری نظم میں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، اسی نے لکھوائی ہے کہ خدا کی بھی سنے کوئی، وہ کہہ رہا ہے بس یہی کہ صاحبو میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، کسی کی بات مت سنو، میرا تو کوئی گھر نہیں، کسی کی بات مت سنو، میرا تو کوئی گھر نہیں، دلوں میں بس رہا ہوں میں، ہر ایک پل ہر ایک سانس تم میں جی رہا ہوں، ہر ایک پل ہر ایک سانس تم میں جی رہا ہوں میں، میرے لیے نہ جان دو کہ تم ہی میری جان ہو، میرے لیے نہ جان دو کہ تم ہی میری جان ہو، جو تم نے جان واڑ دی تو میں کہاں بسوں گا پھر، میرا تو کوئی گھر نہیں، جو بیچتے ہیں اپنے گھر سجا کے میرے نام پر، اور سب یہیں پہ معاملہ ختم ہے کہ جو بیچتے ہیں اپنے گھر سجا کے میرے نام پر، یہ نفس کے اسیر ہیں، یہ لوگ بے ضمیر ہیں۔ سلسلہ وہیں سے ہے کہ جہان علم کا باب نصاب ہوتے ہوئے، جہان علم کا باب نصاب ہوتے ہوئے، بھٹک رہا ہوں میں اہل کتاب ہوتے ہوئے، بھٹک رہا ہوں جہان علم کا باب نصاب ہوتے ہوئے، بھٹک رہا ہوں میں اہل کتاب ہوتے ہوئے،
اور کچھ اور بھی ہے خرابی کی دوسری صورت، کچھ اور بھی ہے خرابی کی دوسری صورت. میں خود کو دیکھ رہا ہوں خراب ہوتے ہوئے، میں خود کو دیکھ رہا ہوں خراب ہوتے ہوئے. اس میں ایک شعر جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہے کہ جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے. سید بھائی، جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے میں ان کو کر نہیں پاتا ثواب ہوتے ہوئے. جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے. فاروق بھائی آپ اس پر مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں، مجھے خیال میں لگتا ہے کہ یہ آج کچھ ہونے والا ہے واقعہ. جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے میں ان کو کر نہیں پاتا ثواب ہوتے ہوئے. اور عدیل جو تھے ان آنکھوں کی روشنی کل تک، عدیل جو تھے ان آنکھوں کی روشنی کل تک، وہ چہرے دیکھ رہا ہوں میں خواب ہوتے ہوئے. یہ صاحب آپ کا حکم تھا. میری گزارش ہے جناب جمیل درانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. گو کہ ہیں وہ کسی اور یونیفارم میں، لیکن آپ اس یونیفارم میں بھی ادب نوازی کر سکتے ہیں. کہ مشت بھر خاک کی کہانی ہے، مشت بھر خاک کی کہانی ہے، زیست پھر مرگ ناگہانی ہے. کیا بات ہے جمیل بھائی. مشت بھر خاک کی کہانی ہے، زیست پھر مرگ ناگہانی ہے. شعر عرض ہے صاحب کہ جس نے سجدہ نہیں کیا تھا مجھے، جس نے سجدہ نہیں کیا تھا مجھے، میں نے ہر بات اس کی مانی ہے. جس نے سجدہ نہیں کیا تھا مجھے، میں نے ہر بات اس کی مانی ہے. اور بڑی نوازش ہے سر. اور شعر عرض ہے کہ بے دھیانی میں خلد کھویا تھا، بے دھیانی میں خلد کھویا تھا، بے ثباتی سے عرض جانی ہے. بے دھیانی میں خلد کھویا تھا، بے ثباتی سے عرض جانی ہے. اور عرض ہے کہ ہر بلندی ہے پستیوں کے طفیل، ہر بلندی ہے پستیوں کے طفیل، ہر بحر میں ندی کا پانی ہے. عرض ہے کہ اپنی مٹی کو جانچنے کے لیے، اپنی مٹی کو جانچنے کے لیے خاک دنیا کی ہم نے چھانی ہے. اپنی جمیل بھائی یہ شعر ہے بڑی نوازش ہے. اپنی مٹی کو جانچنے کے لیے خاک دنیا کی ہم نے چھانی ہے. اور کتنے بت ہیں میرے تعاقب میں، مجھ پہ مالک کی مہربانی ہے. اور مقطع عرض ہے کہ داستان گو کو روک دیجئے جمیل، یہ کہانی بہت پرانی ہے. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور انہیں بھی بہت ہی شارٹ نوٹس پہ، لیکن ارمان بھائی کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جب انہیں آواز دی تو ہمیشہ پہنچے ہیں گے. میں نے آنکھ پرنم ہے دل فگار اپنا، آنکھ پرنم ہے دل فگار اپنا، کر گئی کام چشم یار اپنا. آنکھ پرنم ہے دل فگار اپنا، کر گئی کام چشم یار اپنا. جانے کب سے تلاش ہے ان کی، جانے کب سے تلاش ہے ان کی، جانے کب سے ہے انتظار اپنا. جانے کب سے تلاش ہے ان کی، جانے کب سے ہے انتظار اپنا. اور معراج بندگی کیا ہے، اور معراج بندگی کیا ہے، تیرے بندوں میں ہے شمار اپنا. اور معراج بندگی کیا ہے، تیرے بندوں میں ہے شمار اپنا. ہم تو رستے میں تھک کے بیٹھ گئے، ہم تو رستے میں تھک کے بیٹھ گئے، منزلوں تک گیا غبار اپنا. ہم تو رستے میں تھک کے بیٹھ گئے، منزلوں تک گیا غبار اپنا. اور ان کے وعدوں پہ جی رہے ہیں ہم،
دیکھیے حسن اعتبار اپنا. واہ واہ واہ. ان کے وعدوں پہ جی رہے ہیں ہم. حسن اعتبار کا بھی جواب. دیکھیے حسن اعتبار اپنا. واہ واہ واہ. اور تیرے ہوتے یہ رنجشیں کیسی، بخش دے زندگی کو پیار اپنا. واہ واہ. تیرے ہوتے یہ رنجشیں کیسی، بخش دے زندگی کو پیار اپنا. آنکھ پرنم ہے دل فگار اپنا، کر گئی کام چشم یار اپنا. نارسائی کی ہنسی خود ہی اڑاتے کیوں ہو، نارسائی کی ہنسی خود ہی اڑاتے کیوں ہو. ہاتھ خالی ہے تو بازار میں آتے کیوں ہو. نارسائی کی ہنسی خود ہی اڑاتے کیوں ہو. ہاتھ خالی ہے تو بازار میں آتے کیوں ہو. اب بھی چاہو تو جمی برف پگھل سکتی ہے، اب بھی چاہو تو جمی برف پگھل سکتی ہے. اختلافات کو بنیاد بناتے کیوں ہو. اب بھی چاہو تو جمی برف پگھل سکتی ہے. اختلافات کو بنیاد بناتے کیوں ہو. وہ سمجھنے پہ ہی آمادہ نہیں ہے تو اسے، وہ سمجھنے پہ آمادہ نہیں ہے تو اسے اپنے احساس کا آئینہ دکھاتے کیوں ہو. اپنے احساس کا آئینہ دکھاتے کیوں ہو. اور کل ترس جاؤ گے اپنوں کی شناسائی کو، خود کو لفظوں کے لبادے میں چھپاتے کیوں ہو. کل ترس جاؤ گے اپنوں کی شناسائی کو، خود کو لفظوں کے لبادے میں چھپاتے کیوں ہو. عاقبت اب تو اسی میں ہے کہ پتھر بن جاؤ، عافیت اب تو اسی میں ہے کہ پتھر بن جاؤ. سوگ ٹوٹے ہوئے رشتوں کا مناتے کیوں ہو. عافیت اب تو اسی میں ہے کہ پتھر بن جاؤ. سوگ ٹوٹے ہوئے رشتوں کا مناتے کیوں ہو. وہ گلے تازہ کسی گھر کی ہے زینت ارماں، وہ گلے تازہ کسی گھر کی ہے زینت ارماں. اس کی خوشبو سے خیالوں کو بساتے کیوں ہو. اس کی خوشبو کو خیالوں سے بساتے کیوں ہو. نارسائی کی ہنسی خود ہی اڑاتے کیوں ہو. ہاتھ خالی ہے تو بازار میں آتے کیوں ہو. ارمان بھائی واہ، کیا اچھی غزلیں دونوں. اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر فیاض بھی. تو ڈاکٹر صاحب آج پہلی دفعہ اتفاق ہو رہا ہے آپ کو سننے کا، اور میں چاہوں گا کہ تشریف آئیں ڈاکٹر فیاض. رنگو بوسی چھلکائے کتنے خوبصورت لوگ، رنگ بوسی چھلکائے کتنے خوبصورت لوگ، گل بکف نکل آئے کتنے خوبصورت لوگ. رنگ بوسی چھلکائے کتنے خوبصورت لوگ، گل بکف نکل آئے کتنے خوبصورت لوگ. کیسی کیسی خوشبوئیں اب تلک مہکتی ہیں، کیسی کیسی خوشبوئیں اب تلک مہکتی ہیں. آج میرے گھر آئے کتنے خوبصورت لوگ. کیسی کیسی خوشبوئیں اب تلک مہکتی ہیں. آج میرے گھر آئے کتنے خوبصورت لوگ. اب نہ مسکراتے ہیں بولتے نہ ہنستے ہیں، اب نہ مسکراتے ہیں بولتے نہ ہنستے ہیں. غم سے دیکھو پتھرائے کتنے خوبصورت لوگ. اور دل اسے ایک صورت کو بھولتا نہیں اب بھی، دل اسے ایک صورت کو بھولتا نہیں اب بھی. گو نظر نے دکھلائے کتنے خوبصورت لوگ. کیا کہوں کہ شدت سے آج بے طرح مجھ کو، کیا کہوں کہ شدت سے آج بے طرح مجھ کو. تم ملے تو یاد آئے کتنے خوبصورت لوگ. کیا کہوں کہ شدت سے آج بے طرح مجھ کو، تم ملے تو یاد آئے کتنے خوبصورت لوگ. اور موت کیوں نہیں آئی اب بھی مجھ کو حیرت ہے، موت کیوں نہیں آئی اب بھی مجھ کو حیرت ہے. میں نے تو ہیں دفنائے کتنے خوبصورت لوگ. موت کیوں نہیں آئی
اب بھی مجھ کو حیرت ہے، میں نے تمہیں دفنائے کتنے خوبصورت لوگ، رنگ و بوسی چھلکائے کتنے خوبصورت لوگ، گل بکف نکل آئے کتنے خوبصورت لوگ۔ آتی ہے مجھے، اچھا اب یاد ہوگی، میں دیکھتا ہوں۔ اس جن سے گراں کا نہ خریدار ملے گا، اس جن سے گراں کا نہ خریدار ملے گا، یوسف سا اگر برسر بازار ملے گا، اس جن سے گراں کا نہ خریدار ملے گا، یوسف سا اگر برسر بازار ملے گا، اس حسن کی فرقت میں بھی نم ہے نہ کوئی آنکھ، اس حسن کی فرقت میں بھی نم ہے نہ کوئی آنکھ، بس دیدہ یعقوب ہی خوبار ملے گا، اس حسن کی فرقت میں بھی نم ہے نہ کوئی آنکھ، بس دیدہ یعقوب ہی خوبار ملے گا، اور جب تک دم عیسیٰ لیے لوٹے وہ مسیحا، جب تک دم عیسیٰ لیے لوٹے وہ مسیحا، ڈر ہے ہمیں زندہ نہ یہ بیمار ملے گا، جب تک دم عیسیٰ لیے لوٹے وہ مسیحا، ڈر ہے ہمیں زندہ نہ یہ بیمار ملے گا، اور گل دامن و گل بار وہ ہوتا تھا مگر اب، گل دامن و گل بار وہ ہوتا تھا مگر اب، شمشیر بکف یار طرح دار ملے گا، گل دامن و گل بار وہ ہوتا تھا مگر اب، شمشیر بکف یار طرح دار ملے گا، اور نالے سے ہوا جس کی بپا شور قیامت، نالے سے ہوا جس کی بپا شور قیامت، وہ طائر نوخیز گرفتار ملے گا، اور تجسا اگر عالم میں کوئی اور نہیں ہے، تجسا اگر عالم میں کوئی اور نہیں ہے، مجھ سا بھی کوئی تجھ کو خریدار ملے گا، تجسا اگر عالم میں کوئی اور نہیں ہے، مجھ سا بھی کہاں تجھ کو خریدار ملے گا، اور ہفت عشق کے بازار ہوئے بند صد افسوس، ہفت عشق کے بازار ہوئے بند صد افسوس، نہ رومی پرسوز نہ عطار ملے گا، اور عشاق وہی عشق کا دعویٰ بھی وہی ہے، عشاق وہی عشق کا دعویٰ بھی وہی ہے، منصور سا لیکن نہ سرے دار ملے گا، عشاق وہی عشق کا دعویٰ بھی وہی ہے، منصور سا لیکن نہ سرے دار ملے گا، نہ ضرب کلیمی کا ہے مشتاق کوئی دل، نہ ضرب کلیمی کا ہے مشتاق کوئی دل، نہ جلوہ سینہ کا طلبگار ملے گا، اور بت خانہ آزر میں براہیم ہی موجود، بت خانہ آزر میں براہیم ہی موجود، نہ آتش نمرود میں گلزار ملے گا، اور بلقیس و سلیمان کی حکایت کے ہیں چرچے، نہ ملک سبا کا کوئی آثار ملے گا، اور مقطع ہے جہاں شعلہ صد رنگ میں جل کر بھی ہے مسرور، جہاں شعلہ صد رنگ میں جل کر بھی ہے مسرور، دل رقص کنا برسر صد خار ملے گا، جہاں شعلہ صد رنگ میں جل کر بھی ہے مسرور، دل رقص کنا برسر صد خار ملے گا، اور اس جن سے گراں کا نہ خریدار ملے گا، یوسف سا اگر برسر بازار ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب واہ واہ، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، عشق بھی پڑھا جاتا ہے اس شعر میں کہیں کہیں، لیکن ہے پیار، یہ لکھا جنہوں نے تھا انہوں نے پیار استعمال کیا تھا، لوگوں کو عشق ہو گیا، لیکن کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ اس پروگرام کو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دیکھیں اور انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہ پڑے۔ ڈاکٹر خورشید عمر صاحب
کہ کون تھے, کہاں سے آئے تھے, والدین کہاں سے تھے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا 5 منٹ ہم لیتے ہیں سب کے لیے, اور اگر تھوڑا سا تعارف جو ہے, آج ڈاکٹر صاحب سے بات چیت بھی ہوگی, تھوڑی سی تعارف ڈاکٹر صاحب اپنا خود کرائیں گے, تو میں چاہوں گا کہ انہی کی زبانی, انہی کی کہانی آپ سب تک پہنچے. یہ ہم سب کا جو ہے جو کہنا چاہیے کہ قرض ہے, جو کہ آج بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ادا ہو رہا ہے. اور جناب ایاز مفتی صاحب یہاں آ چکے ہیں, اور میرے خیال میں میلاد سے آپ آ رہے ہیں. بالکل. تو اب صاحب سلسلہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ میں تھوڑا سا اس گفتگو کے سلسلے کو ختم کر کے ہم شاعری کی طرف آتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب کہاں سے تعلق آپ کا؟ ہاں جناب والا, میں یو پی میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا ہے جسے نیوتنی کہتے ہیں. تعارف نیوتنی کا یوں ہے کہ موہان جو کہ مشہور ہے حضرت موہانی کی وجہ سے, اس سے کوئی 2 کوس کے فاصلے پر نیوتنی کا قصبہ ہے. پیدائش میری سیتاپور, ضلع سیتاپور کی ہے, لیکن میری پرورش حیدرآباد دکن میں ہوئی. کوئی 6-7 سال کی عمر سے لے کر کوئی 18-19 برس کی عمر تک میں حیدرآباد دکن میں رہا. وہاں سے پھر ہجرت کی پاکستان, اور پاکستان میں میں 12 سال رہا, اور اس کے بعد سے یہاں ہوں. پیشے سے مدرس ہوں, پڑھاتا ہوں, اور اس کے علاوہ کوئی اور کام آتا نہیں. ہم یہ تو چاہ رہے تھے کہ تعارف بہت مختصر رہے, لیکن اتنا مختصر بھی نہ رہے. کہ یہ بتائیے کہ کیا وجہ کیا ہوئی کہ والدین آپ کے حیدرآباد دکن کیسے گئے, وہاں سے کیا سلسلہ تھا؟ میرے والد اصل میں یو پی پولیس میں سب انسپیکٹر تھے, اور میں اپنے والد کی 8ویں اولاد. تو جب میں کوئی 6-7 برس کا تھا تو تقریباً ان کے ریٹائرمنٹ کا زمانہ قریب آ گیا تھا, اور میرے بہنوئی جو اس وقت حیدرآباد دکن میں وکالت کرتے تھے, انہوں نے میرے والد سے کہا کہ آپ حیدرآباد تشریف لے آئے. اس زمانے میں تمام مسلمان کھچ کے, اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے امریکہ حیدرآباد ہوا کرتا تھا. لوگ مواقع ڈھونڈنے کے لیے وہاں جاتے تھے. چنانچہ میرے والد وہاں منتقل ہو گئے, لیکن یہ کہ چند ہی ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو میری پرورش میری بہنوں نے کی حیدرآباد دکن میں, اور سیاست سے تعلق تھا ان کا, اور بڑے سیاسی آدمی ہونے کے علاوہ بڑے ادب نواز, اور خود بھی بڑے اچھے شاعر. چنانچہ یہ موقع ملا کہ ان کے گھر میں اور ان کی جو نشستیں تھیں وہاں پر کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. میں اپنے آپ کو شاعر بالکل نہیں سمجھتا, اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے آج یہاں لا کے بٹھایا ہے. اس نشست پہ جو لوگ بیٹھ چکے ہیں ان کے تو میں خاک پاک برابر. نہیں ڈاکٹر, یہ تو آپ تو یہ کہ بہرحال یہ کہ ایک وہ جس زمانے میں ہماری پرورش ہوئی, اس زمانے میں ذوق کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں بیک وقت جوش ملی آبادی, جگر مراد آبادی, نقشب جارچوی, خمار بارہ وقوی, مجروح سلطان پوری, یہ سب موجود تھا. اور یہ گھر پہ مشاعرتی نشست ہے جیسے آپ کے ہاں آج ہو رہی, ایسی تو نہیں, یعنی وہاں بہت بڑے ستارے موجود تھے. محلے والوں کو پتہ لگ گیا کہ یونس سلیم صاحب کے گھر مشاعرہ ہے. یونس سلیم صاحب آپ کے محمد یونس سلیم, جی ہاں, میرے بڑے بہنوئی جو کہ ہندوستان میں کافی مشہور آدمی رہے ہیں سیاست کے حوالے سے. تو لوگوں کو جب پتہ لگ گیا تو آپ یہ سمجھے کہ سارا صحن بھر گیا لوگوں سے. سڑک چلتے ہوئے لوگ آ کے سن رہے تھے کہ صاحب جگر کو سنیں, یعنی اور اب یعنی یہ عالم ہے کہ اب آپ شعر سننے والے اور سمجھنے والے بہت کم رہ گئے. تو یہ کہ ایسے ماحول میں تربیت ہوئی.
میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مسافر ہے جو بغیر زیادہ راہ لیے چل نکلا ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ اب جس عمر میں ہوں یہ احساس بڑا شدید ہوتا ہے کہ جتنا کچھ پڑھنا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں پڑھا, کچھ مطالعہ نہیں میرا, اور اتنا کچھ بہت پڑھنے کو باقی ہے. شاعری اصل میں جب میں امریکہ آیا اوائل عمر میں کوئی سن 60 میں, اردو زبان اس وقت بولنے والے بہت کم تھے, بلکہ جن لوگوں سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی وہ اپنی مادری زبان بھول چکے تھے. تو بہرحال اردو سے ایک شغف ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ملتا تھا, تو خود کلامی شروع کیے, اور میرا خیال ہے خود کلامی کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ شعر کہنا ہے. کیا بات ہے. اصل میں شاعری جو ہے میرے نزدیک خود کلامی کا نام ہے, پروسیس ہے, کیتھارسس کا ایک پروسیس ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایج تھی آپ کی جب حیدرآباد دکن سے آپ پاکستان گئے؟ میں کوئی 18 برس کا تھا. میں 18 برس کا اور تھا. جب وہاں سے امریکہ آئے؟ اور میں جب امریکہ پہلی بار پڑھنے کے لیے آیا تو میری عمر 23 برس کی تھی. 23 برس کی تھی. اس کے بعد میں نے یہاں یونیورسٹی سدرن کیلیفورنیا سے میں نے ماسٹرس ڈگری کی. پوسٹ گریجویٹ میں نے ہارورڈ سے کیا, اور اس کے بعد میں واپس پاکستان چلا گیا, اور میں کچھ 6-7 سال تک وہاں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں پڑھاتا تھا. میری فیلڈ اکاؤنٹنگ ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کا اور شاعری کا کیا تعلق ہے, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ صاحب کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ دنیا بھر کے ادب میں اکاؤنٹنٹ کو یا تو مفہوم بتایا جاتا ہے یا ویلن بتایا جاتا ہے, اس کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, ادب سے وہ بہت دور ہوتا ہے. اور یہ کہ صرف اتنا ہے کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ میں بھی وزن ہوتا ہے. یہ بات تو بالکل بالکل درست ہے کہ بقول ساغر خیامی صاحب کے, اور یہ شعر انہوں نے یہیں شعر ہیوسٹنی میں سنایا بھی کہ جو ہو سکے تو شعروں میں وزن پیدا کر, یہ نر کھڑا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا. جی تو ساغر خیامی صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے تھے, انتقال ہو گیا. بہت اچھے شاعر تھے. نظام میں زبان کی چاشنی جو اکاؤنٹنگ تو صاحب شاعری میں ہے بالکل. جی تو یہ آپ کو شعر کہنے کا خیال جو ہے یہ حیدرآباد دکن میں نہیں. میں نے پہلا شعر چارلس ریور کے کو کراس کرتے ہوئے کہا تھا. اگر یاد ہو پہلا شعر جو کہا ہے, زندگی کی رونق کو یوں سجانا پڑتا ہے. زندگی کی رونق کو یوں سجانا پڑتا ہے, درد سہنا پڑتا ہے, غم چھپانا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ہم آتے ہیں شاعری کی طرف. جب آپ یہاں تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا جی تو پھر کچھ اور سلسلے بھی شروع ہوئے؟ بس میں یہاں پہلی بار جب آیا تھا تو مجھے ماسٹرز کے لیے بھیجا گیا تھا. میں یہاں اسکالرشپ پہ آیا تھا, USA ID کی اسکالرشپ پہ, اور 1 سال پوسٹ گریجویٹ کیا میں نے ہارورڈ میں. پھر میں واپس چلا گیا پاکستان, کیونکہ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا گورنمنٹ پاکستان سے. میں نے وہ کانٹریکٹ پورا کیا 7 سال, اور 7 سال کے بعد پھر میں دوبارہ یہاں آیا. یہ تو نوکری کا سلسلہ ہوا. دوسرا کانٹریکٹ کب ہوا آپ کا؟ وہ کانٹریکٹ میرا 1967 میں ہوا. اچھا 67 کی بات ہے یہ. تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا. وہ ہمارے زمانے میں سلسلے کچھ ایسے نہیں ہوتے تھے, اور گھر والے شادی طے کر دیتے تھے اور ہم سب جگہ شادی کر لیتے تھے. میرے 3 بچے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے میری ماشاءاللہ.
ایک بیٹا میرا ڈیلس میں ہے، وہ ایک ڈیزائن انجینئر ہے مائکرون ٹیکنالوجیز میں. ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے رشاد عمر. اور اس سے چھوٹے جو ہیں اماد عمر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں، وہ میمفس میں. بیٹی میرے اٹلانٹا میں ہے، وہ انڈسٹریل انجینئر ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بچے. بیٹی کا نام آپ نے؟ بیٹی کا نام سحر رکھا ہے میں نے، خورشید کی بیٹی کا نام سحر. بالکل 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 ہونا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہیوسٹن میں کب سے تھے آپ؟ میں ہیوسٹن میں سن 1991 سے ہوں، اور یہاں یونیورسٹی ہیوسٹن ڈاؤن ٹاؤن میں پڑھاتا ہوں اکاؤنٹنگ. ابھی پچھلے سال تک میں چیئر تھا ڈپارٹمنٹ کا. اب میں واپس تدریس کی طرف آ گیا ہوں، کیونکہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر رہی ہے. یہ بتائیے کہ بات شعر و شاعری کی ہو رہی تھی اور وہاں سے سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. تو درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا اور محافل کا سلسلہ بھی یہاں پہ چلتا رہا. جی جی. تو میں بات پھر وہیں گھر کی طرف جاتا ہوں کہ یہ جو گھر کے سلسلے ہوئے، شادی اور بچے، تعلیم و تربیت، ان سب میں کچھ چیلنجز جو آئے آپ کی زندگی میں، اگر ایک دو آپ شیئر کریں جس میں کہ تھوڑا سا ایک سبق بھی ہو بچوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی کوئی. جی میں آپ سے عرض کروں کہ میں شروع میں جب پاکستان سے ہم واپس جب امریکہ واپس آئے، کیونکہ مجھے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنی تھی، تو اس وقت میرے بچے ہو چکے تھے اور ہم لاس اینجلس آئے تھے. کوئی 4-5 سال میں نے لاس اینجلس میں گزارے، اور اس کے بعد میرا پی ایچ ڈی میں داخلہ میمفس میں ہوا. تو فیملی کو میں نے ایک بہت چھوٹے شہر میں آرکنسا کے بسایا اور وہاں اپنے بچوں کی تربیت کی. میں جب پاکستان سے چل رہا تھا تو میرے کچھ شاگرد میرے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ سے، خورشید عمر صاحب اپنے بچوں کو امریکہ لیے جا رہے ہیں، وہاں ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو ایک گناہوں کی بستی میں آپ لے جا کے ان کو پال رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں؟ کہلے ہاں پڑھتا ہوں. میں نے کہا کہ اس میں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے؟ واہ. ہدایت اگر اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے تو ہر جگہ آتی ہے ہدایت. چنانچہ الحمدللہ بچوں کو کی تربیت یہاں کی. میرے بچے محاورہ اردو بولتے ہیں. میرا بڑا بیٹا اس وقت 4.5 برس کا تھا، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کوئی 3 برس کا تھا، بیٹی میری 3 مہینے کی تھی. اور وہ کل ملا کے شاید 1 مہینے یا 2 مہینے پاکستان میں گزارے انہوں نے. باقی تعلیم کی وجہ سے کبھی نہیں گئے، لیکن وہ یہاں اردو بولتے. کیا اچھی بات ہے. اور یہ کہ یعنی میں 13 برس بیٹسفیلڈ آرکنسا ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے 8,000 کی آبادی کا، جہاں میں واحد پاکستانی تھا، یعنی کوئی اور نہیں تھا. لیکن ہم دونوں نے مل کے یہ بیڑا اٹھایا کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان کا تہذیب سے اور اقدار سے بڑا تعلق ہے. اگر آپ اگر اپنی زبان چھوڑ دیں تو آپ جس زبان میں آپ کو درد ہوگا وہاں کی اقدار آپ اختیار کر لیں. بالکل بالکل صحیح. اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم اپنی اقدار کو ان تک کیسے منتقل کریں. تو اس کے لیے زبان کا سہارا بڑا ضروری تھا. اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب آپ زبان کے بارے میں اتنے زیادہ آپ سخت کیوں ہیں کہ آپ زبان پہ ٹوک دیتے ہیں بچوں کو کہ یہ لفظ ہے. میں نے کہا کہ یہیں سے تو تہذیب آتی ہے. اور اردو زبان کا ایک حسن یہ ہے کہ یہاں بڑے چھوٹے کا لحاظ، نشست الفاظ کی، کس سے کیا بات کہنی ہے، کیسے کہنی ہے. وہ مجھے یقین ہے کہ انگریزی لکھتا ہوں اور انگریزی میں پڑھاتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. واہ 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 واہ. تو یہ کہ یہ کوشش کی اور چنانچہ الحمدللہ ہمارے بچوں میں کوئی کمپلیکس نہیں،
وہ چشم زدن میں انگریزی یعنی امریکنس میں بولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان کے اسی گروپ میں ہیں، اور جب اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہ چیلنج ہم نے اس طرح سے کیا. اور یہ شروع سے میری کوشش یہ رہی، جب سے میں ہیوسٹن آیا ہوں میں نے بڑی کوشش یہ کی کہ میں لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ آپ لوگ اپنے اس وجہ سے نہیں. دیکھیے انگریزی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے مادری زبان کا درک ہونا ہے، چاہے وہ گجراتی ہو یا پنجابی ہو یا ہندی ہو یا جو بھی زبان ہو. اگر آپ کو اپنی مادری زبان کا درک ہے تو آپ کو دوسری زبان بہت آسانی سے آتی ہے، کیونکہ اس کے جو نوانسز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آداب نشست و برخاست جو ہے ہم نے بھی اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑی کے سیکھے، انہی کے ساتھ بیٹھتے رہے آتے، اور انہی صحبتوں کا نتیجہ ہے کہ تھوڑا بہت بیٹھ کے آپ کے سامنے تھوڑی بہت اردو بول لیتے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا. تو کوشش تو بہت ہے لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہے. اور اگر کوئی ماں باپ جو ہیں وہ انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کے بچے بامحاورہ اردو بول رہے ہیں یہاں پہ، تو یہ واقعی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. ڈاکٹر صاحب میں اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب سننا چاہیں گے اور آنا چاہیں گے شاعری کی طرف، لیکن کیا اچھا ہوگا کہ ہم آپ کو سننے سے پہلے اس دوسرے دور اور اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر خورشید عمر صاحب کو سنیں، میں چاہوں گا کہ اپنی مترنم آواز میں اس دور کا آغاز کریں جناب ریاض مفتی صاحب. حضرات گرامی، تاریخ میں جو میں نے پڑھا ہے، ابو الفضل اور فیضی جو کہ مغل دور میں شخصیات گزری ہیں، انہوں نے بے نقطہ کلام جو ہے اس میں سیرت کی کچھ کتابیں دی ہیں. اس کے بعد پاکستان میں ولی راضی کے نام سے ایک شخصیت گزری ہے، انہوں نے ہادی عالم کے نام سے کتاب لکھی جو بے نقطہ تھی. غالباً انڈیا میں کسی نے کوشش کی، لیکن پاکستان میں صرف ادیب رائے پوری کا نام جہاں تک مجھے یاد ہے، انہوں نے نظم میں کوشش کی تھی بے نقطہ کلام لکھنے کی. تاہم میں نے رنگ تغزل میں کچھ نعتیں لکھیں، کچھ حمدیں لکھیں جو بے نقطہ ہے. کلام مورہ یعنی دوسری صورت میں اسی کے حمد آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ لا الہ ہے وہی الہ ہے، وہ ہر دل کی دعا ہے، آسرا ہے لام ہے دودھ اور حد سے سوا ہے لام ہے دودھ اور حد سے سوا ہے، حد ادراک سے وہ ماورا ہے، اور رسولو ہادیو آدم ملائک، رسولو ہادیو آدم ملائک کہ کل عالم ہی اس در کا گدا ہے. اور آپ کی نظر ہے یہ شعر، سکون درکار ہو دائم ہمدم، سکون درکار ہو دائم ہمدم، کہ ورد لا الہ
اس کی دوا ہے کہ ورد لا الہ اس کی دوا ہے. پروفیسر صاحب آپ کی نظر ہے آخری شعر. وہ درگاہ ہے کرم کی اور عطا کی. وہ درگاہ ہے کرم کی اور عطا کی. وہ سارے سلسلوں کا سلسلہ ہے. وہ سارے سلسلوں کا سلسلہ ہے. وہ درگاہ ہے کرم کی اور عطا کی. وہ سارے سلسلوں کا سلسلہ ہے. وہ ہر دل کی دعا ہے آسرا ہے. وہ لا الہ ہے وہی الہ ہے. وہ نہ بھولے بھلا کے دیکھ لیا. وہ نہ بھولے بھلا کے دیکھ لیا. دل کو سمجھا بجھا کے دیکھ لیا. وہ نہ بھولے بھلا کے دیکھ لیا. دل کو سمجھا بجھا کے دیکھ لیا. اور بعد اس کے خدا سے کیا مانگوں. بعد اس کے خدا سے کیا مانگوں. آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا. آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا. وہ نہ بھولے اور آپ سانسوں سے بھی قریب رہے. آپ سانسوں سے بھی قریب رہے. آپ سے دور جا کے دیکھ لیا. آپ سے دور جا کے دیکھ لیا. ارمان بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا. غم کسی حال میں نہیں چھپتا. غم کسی حال میں نہیں چھپتا. مسکرا مسکرا کے دیکھ لیا. غم کسی حال میں نہیں چھپتا. مسکرا
مسکرا کے دیکھ لیا وہ نہ بھولے، اور کوئی مخلص نہیں زمانے میں، کوئی مخلص نہیں زمانے میں، ہاتھ سب سے ملا کے دیکھ لیا، ہاتھ سب سے ملا کے دیکھ لیا، اور نہ خودی نہ رہے گی خودداری، نہ خودی نہ رہے گی خودداری، لاکھ سر کو جھکا کے دیکھ لیا۔ اور یہ شعر آپ کی نظر ہے سر، وقت نازک ہے چھوڑ جاتا ہے، وقت نازک ہے چھوڑ جاتا ہے، سایہ بھی آزما کے دیکھ لیا، سایہ بھی آزما کے دیکھ لیا، اور دن ہے عارض تو رات قاقل ہے، دن ہے عارض تو رات قاقل ہے، ان کے پہلو میں جا کے دیکھ لیا۔ اور شعر پیش خدمت ہے، اپنی دوزخ ہی اچھی لگتی ہے، ان کی جنت میں جا کے دیکھ لیا، ان کی جنت، اپنی دوزخ ہی اچھی لگتی ہے، ان کی جنت میں جا کے دیکھ لیا۔ اور آخری شعر ہے، ساری دنیا سراب ہے مفتی، ساری دنیا سراب ہے مفتی، ہم نے دنیا میں آ کے دیکھ لیا، وہ نہ بھولے بھلا کے دیکھ لیا۔ جناب ایاز مفتی اپنا کلام تک پہنچا رہے تھے۔ جیسے کہ عرض کیا کہ میں تو اپنے آپ کو کوئی بڑا شاعر سمجھتا نہیں ہوں، خود کلامی میں نہ جانے کیا کیا کہا ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے۔ دو شعر پیش کرتا ہوں۔ اپنی ذات کا عرفان، اپنی ذات کا عرفان، اس کی ذات پر ایمان، اپنی ذات کا عرفان، اس کی ذات پر ایمان، پھر تو زندگی کے لیے ایک پل بھی کافی، پھر تو زندگی کے لیے ایک پل بھی کافی ہے۔ نہیں عشق
ہو جو صلہ طلب، نہیں عشق ہو جو صلہ طلب، وہ تو ایک جذبہ بے سبب۔ نہیں عشق ہو جو صلہ طلب، وہ تو ایک جذبہ بے سبب، جہاں منزلیں نہ مسافت، وہی ذکر بس ہمارو دوشا۔ جہاں منزلیں نہ مسافت، وہی ذکر بس ہمارو دوشا۔ ایک نظم پیش کرتا ہوں، عنوان ہے احتساب۔ جو نہیں ہوتا ہے پاکستان میں، مملکت خدا داد میں نہیں ہوتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ میں تنہائی سے کچھ ڈرنے لگا، میں تنہائی سے کچھ ڈرنے لگا ہوں۔ میں جب ہوتا ہوں تنہا، میرے کانوں میں کوئی دور سے آواز آتی ہے۔ میں جب ہوتا ہوں تنہا، میرے کانوں میں کوئی دور سے آواز آتی ہے، جسے میں سن تو سکتا ہوں سمجھ بالکل نہیں پاتا، جسے میں سن تو سکتا ہوں سمجھ بالکل نہیں پاتا۔ اچانک ہی میرے اطراف ایک گہرا اندھیرا بڑی تیزی سے ایک حلقہ بناتا ہے۔ اچانک ہی میرے اطراف ایک گہرا اندھیرا بڑی تیزی سے ایک حلقہ بناتا ہے۔ میں کونے میں سمٹ جاتا ہوں، لمبی سانس بھرتا ہوں۔ میں آنکھیں میچ کر پھر کھولتا ہوں تاکہ یہ جانوں یہ سچی ہے کہ سپنا دیکھتا ہوں۔ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، وہی آواز اب نزدیک آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ آواز پہلے بھی سنی ہے، کہاں یہ کہہ نہیں سکتا، بڑی الجھن سی ہوتی ہے۔ میں کچھ سنتا ہوں جیسے کوئی مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ تم اب بھی سو رہے ہو، سخت حیرت ہے۔ تم اب بھی سو رہے ہو، سخت حیرت ہے۔ تمہیں اتنا جگایا اور جھنجھوڑا، مگر تم ہو کہ مست خواب ہو اب بھی۔ میری آنکھیں کھلی ہیں، میں کہاں سویا ہوا ہوں؟ مجھے کس نے جھنجھوڑا، کب جگایا؟ وہ کوئی اور ہوگا جو ابھی تک سو رہا ہے۔ یہ تم ہی ہو ہمیں معلوم ہے، تم آنکھیں کھول کر سونے کے عادی ہو۔ یہ تم ہی ہو ہمیں معلوم ہے، تم آنکھیں کھول کر سونے کے عادی ہو۔ کبھی تم خود کو دیتے ہو، کبھی دنیا کو دیتے ہو کہ دھوکہ ہی تمہاری اصل خصلت ہے۔ تبھی تو اپنے چہرے پر نقابیں ڈال رکھی، تبھی تو اپنے چہرے پر نقابیں ڈال رکھی ہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے چہرے کو چھوتا ہوں۔ بڑے بھولے بنے ہو، یہ نقابیں کب تمہیں پہلے ہوئی محسوس جو اب تم ہاتھ سے چھو کر انہیں محسوس کر رہے ہو۔ میں تکیہ موڑ کر الٹی طرف کروٹ بدلتا ہوں، مجھے پھر ڈر نہیں لگتا، نہ وہ آواز آتی۔ کیا بات ہے صاحب، ایک دیکھیے وہی ڈاکٹر صاحب جیسے جیسے سنا رہے ہیں، اور ان سے جتنا سننا ہے، کیونکہ انہی کے اعزاز میں سب سلسلہ ہے، اور تو انہیں کوئی آواز آئے نہ آئے، لیکن آپ لوگوں کی آواز ان تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ بالکل کرمر تو ڈاکٹر صاحب کو نہیں بدلنے دیں گے کیا ڈاکٹر صاحب ایک نظم اور شاید آپ لوگوں نے پہلے سنی ہو، کسی نے، بہرحال یہ مجھے بہت پسند ہے یہ نظم۔ شاید عنوان اس کا ہے کتابی فکر۔ میں ایک گوشے میں تنہا کھڑا ہوں لب بستہ، میں ایک گوشے میں تنہا کھڑا ہوں لب بستہ، نہیں میں ہارا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، نہیں میں ہارا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ سچ ہے کر نہ سکا میں کسی کو بھی قائل،
یہ سچ ہے کر نہ سکا میں کسی کو بھی قائل، ہے میری راہ میں بے حد رکاوٹیں حائل۔ بہت قریب ہیں مجھ سے جو میرے اپنے ہیں، بہت قریب ہیں مجھ سے جو میرے اپنے ہیں، وہ میرے سامنے یہ صاف مجھ سے کہتے ہیں تمہاری فکر کا ڈھانچہ محض کتابی ہے، تمہاری فکر کا ڈھانچہ محض کتابی ہے، بدل لو خود کو ذرا سا تو کیا خرابی ہے۔ تمہاری فکر کا ڈھانچہ محض کتابی ہے، بدل لو خود کو ذرا سا تو کیا خرابی ہے، تمہیں تو حال کی اپنے خبر نہیں کوئی، ہمارے کہنے کا تم پر اثر نہیں کوئی۔ یہ وقت اور ہے اس کے نئے تقاضے ہیں، یہ وقت اور ہے اس کے نئے تقاضے ہیں، جو اس کے ساتھ چلے دیکھو اچھے خاصے ہیں۔ یہ وقت اور ہے اس کے نئے تقاضے ہیں، جو اس کے ساتھ چلے دیکھو اچھے خاصے ہیں، اور یہ اونچی سوچ تمہیں ایک دن گرائے گی، یہ اونچی سوچ تمہیں ایک دن گرائے گی، تمہارے حال پہ ہم کو لہو رلائے گی، اور یہی تو باتیں میں اپنوں کی سہ نہیں پاتا، یہی تو باتیں میں اپنوں کی سہ نہیں پاتا، بفرط حیرت و افسوس کہہ نہیں پاتا، کم از کم آپ تو یہ مت کہیں خدا کے لیے، کم از کم آپ تو یہ مت کہیں خدا کے لیے، اصول بیچ دوں میں صرف ایک خطا کے لیے، کم از کم آپ تو یہ مت کہیں خدا کے لیے، اصول بیچ دوں میں صرف اس خطا کے لیے کہ بحر علم سے ایک بوند لے کے پیتا ہوں، کہ بحر علم سے ایک بوند لے کے پیتا ہوں، میں زندگی کو مقدس سمجھ کے جیتا ہوں۔ یہی تو باتیں میں اپنوں کی سہ نہیں پاتا، بفرط حیرت و افسوس کہہ نہیں پاتا، کم از کم آپ تو یہ مت کہیں خدا کے لیے، اصول بیچ دوں میں صرف اس خطا کے لیے کہ بحر علم سے ایک بوند لے کے پیتا ہوں، میں زندگی کو مقدس سمجھ کے جیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کتابیں عمل کے رہبر ہوں، میں چاہتا ہوں کتابیں عمل کے رہبر ہوں، حصول علم کے چرچے جہاں میں گھر گھر ہوں، میں چاہتا ہوں کتابیں عمل کے رہبر ہوں، حصول علم کے چرچے جہاں میں گھر گھر ہوں، کتابیں جو کہ صحیفہ ہیں آسمانوں کا، کتابیں جو کہ صحیفہ ہیں آسمانوں کا، کتابیں وہ کہ جو عنوان ہیں زمانوں کا، اور کتاب ہی، شعر سنیے گا، کتاب ہی نے دیے زندگی کو پاک اصول، کتاب ہی نے دیے زندگی کو پاک اصول، کتاب ہی نے بنایا تھا ایک بشر کو رسول۔ کتابیں جو کہ صحیفہ ہیں آسمانوں کا، کتابیں وہ کہ جو عنوان ہیں زمانوں کا، کتاب ہی نے دیے زندگی کو پاک اصول، کتاب ہی نے بنایا تھا ایک بشر کو رسول۔ انہی سہاروں سے دل کو ثبات دیتا ہوں، انہی سہاروں سے دل کو ثبات دیتا ہوں، میں ان کتب کے حوالے سے بات کہتا ہوں کہ فکر عظمت آدم کی ایک مظہر ہے، کہ فکر عظمت آدم کی ایک مظہر ہے، بلند تر اسے کرنا تو کار اکبر ہے، بلند ہے کہ نہیں میری فکر میری کون کہے، یہ جستجو تو مسلسل ہے بس چلے ہی چلے۔ واہ واہ، کیا چیز، کیا چیز، واہ واہ، جو اصل ڈائری ہے تو آج کے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں بالکل اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرے نام سے کوئی شام رکھی جائے، لیکن بہرحال میاں عادل کے بات ٹالنا بہت مشکل ہے، یہ اتنے پیارے آدمی ہیں یہ کہ یہ اگر کچھ کہہ دیں تو کیا، اور آپ لوگوں کی سب کی محبت مقروض ہوں میں، لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج، تو آج کے حوالے سے کچھ اشعار۔ میں کسی مسند اعزاز کے قابل تو نہیں، میں کسی مسند اعزاز کے قابل تو نہیں، میں تو ہوں خاک نشین، خاک نشین رہنے دوں،
واہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ. میں کسی مسند اعزاز کے قابل تو نہیں، میں تو ہوں خاک نشیں رہنے دو، مت گھسیٹو مجھے اس شہر تمنا کی طرف، واہ واہ. مت گھسیٹو مجھے اس شہر تمنا کی طرف، میں جہاں ہوں مجھے للہ وہیں رہنے دو. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ. مت گھسیٹو مجھے اس شہر تمنا کی طرف، میں جہاں ہوں مجھے للہ وہیں رہنے دو، اور مجھ کو شہروں کی چکا چوند سے ہول آتا ہے، مجھ کو شہروں کی چکا چوند سے ہول آتا ہے، مجھ کو ویران کی ظلمت کا مکی رہنے دو. واہ واہ واہ. اور اسی دھرتی سے جڑی ہے میرے ہونے کی شناخت. یا دیکھیں کہ محاورے کو میں نے دوسری طرح سے استعمال کیا ہے کہ اسی دھرتی سے جڑی ہے میرے ہونے کی شناخت، میرے پیروں کے تلے میری زمین رہنے دو. واہ 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 واہ. اسی دھرتی سے جڑی ہے میرے ہونے کی شناخت، میرے پیروں کے تلے میری زمین رہنے دو. ڈاکٹر صاحب واہ واہ واہ. اور ہم نے ایک ساتھ ہی جو پہلے پہل دیکھا تھا، ہم نے ایک ساتھ ہی جو پہلے پہل دیکھا تھا، میری آنکھوں میں وہی خواب ہنسی رہنے دو. یہ سنیے گا کہ اپنی آنکھوں سے حقیقت کا فسون دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے حقیقت کا فسون دیکھ لیا، دوستو خواب کی دنیا پہ یقین رہنے دو. واہ 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 واہ. اپنی آنکھوں سے حقیقت کا فسون دیکھ لیا، دوستو خواب کی دنیا پہ یقین رہنے دو. اور مقتاز کیا ہے کہ میں نے کاٹے ہیں شب و روز اندھیرے خورشید، میں نے کاٹے ہیں شب و روز اندھیرے خورشید، تھک گیا ہوں مجھے اب گوشہ نشین ہے. واہ 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 واہ. اسی دھرتی سے جڑی ہے میرے ہونے کی شناخت، میرے پیروں کے تلے میری زمین رہنے. مکتا بھی کوئی. میں نے کاٹے ہیں شب و روز اندھیرے خورشید، واہ واہ واہ. میں نے کاٹے ہیں شب و روز اندھیرے خورشید، تھک گیا ہوں مجھے اب گوشہ نشین ہے. واہ 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 واہ. تب کیا اچھا مقتا ہے ڈاکٹر صاحب کا. لیکن ہم بھی خورشید نشین ہونے دیں گے نہیں، کیونکہ ہماری اپنی جو ایگزسٹنس ہے وہ کوسچنیبل ہو جائے گی. ہاں صاحب ایک غزل اور پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب استادوں کی زمین ہے، جسارت کر رہا ہوں کہ دریائے محبت میں عاشق جب عازم منزل ہوتے ہیں، دریائے محبت میں عاشق جب عازم منزل ہوتے ہیں، آہوں کا سفینہ بنتا ہے اور درد کے ساحل ہوتے ہیں. آہوں کا سفینہ بنتا ہے اور درد کے ساحل ہوتے ہیں. جس دم وہ توجہ کرتے ہیں، جس وقت وہ مائل ہوتے ہیں، جس دم وہ توجہ کرتے ہیں، جس وقت وہ مائل ہوتے ہیں، اس وقت ارادے بس ان کے سمجھو بڑے قاتل ہوتے ہیں. جس دم وہ توجہ کرتے ہیں، جس وقت وہ مائل ہوتے ہیں، اس وقت ارادے بس ان کے سمجھو بڑے قاتل ہوتے ہیں. شعر سنیے گا. اس وقت آپ نے پہلا شعر سنا جی، پہلا شعر جو آپ نے کہا ہے اس وقت چڑھتا ہے جی، مسکرانا پڑتا ہے جی. یہ دیکھیے کہ پہنچ رہا ہے. دل والوں کے دل پر قید نہیں ہے، ہو کر کھاتا ہے. جی جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کو دل تو ہمیشہ جوان رہتا ہے جناب. اس جادے ہستی میں اکثر آتے ہیں مراحل ایسے بھی، اس جادے ہستی میں اکثر آتے ہیں مراحل ایسے بھی،
جب سچ جھٹلایا جاتا ہے سب جھوٹ کے قائل ہوتے ہیں۔ اس جادہ ہستی میں اکثر آتے ہیں مراحل ایسے بھی جب سچ جھٹلایا جاتا ہے سب جھوٹ کے قائل ہوتے ہیں۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ تکمیل تمنا سے بھی فضول توقیر وفا جب ہوتی ہے، تکمیل تمنا سے بھی فضول توقیر وفا جب ہوتی ہے، تب عشق امر ہو جاتا ہے جذبے تبھی کامل ہوتے ہیں، تب عشق امر ہو جاتا ہے جذبے تبھی کامل ہوتے ہیں۔ اور بیکار سفینے والوں کو طوفان سے وحشت ہوتی ہے، بیکار سفینے والوں کو طوفان سے وحشت ہوتی ہے، اس بحر تمنا میں لوگوں طوفان ہی ساحل ہوتے ہیں، اس بحر تمنا میں لوگوں طوفان ہی ساحل ہوتے ہیں۔ اور تسلیم کرو تم گیان کرو یہ بات تو سب پر ظاہر ہے، تسلیم کرو تم یا نہ کرو یہ بات تو سب پر ظاہر ہے، تم جان کے تیر چلاتے ہو ہم جان کے گھائل۔ پھر پڑھیے ڈاکٹر صاحب۔ تسلیم کرو تم یا نہ کرو یہ بات تو سب پر ظاہر ہے، تم جان کے تیر چلاتے ہو ہم جان کے گھائل ہوتے ہیں۔ اور جب خاموشی سی چھائی ہو اور وقت کا دریا ساکت ہو، جب خاموشی سی چھائی ہو اور وقت کا دریا ساکت ہو، دیکھا ہے کہ ایسے ہی لمحے طوفان کے حامل ہوتے ہیں۔ اور نازک ہے جدائی کا لمحہ، نازک ہے جدائی کا لمحہ پر ہم پہ بہت یہ بھاری ہے، نازک ہے جدائی کا لمحہ پر ہم پہ بہت یہ بھاری ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے یہ اشک جو حائل ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے یہ اشک جو حائل ہوتے ہیں۔ نازک ہے جدائی کا لمحہ پر ہم پہ بہت یہ بھاری ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے یہ اشک جو حائل ہوتے ہیں۔ اور جب آنکھ جھکائی جاتی ہے جب رخ پہ پسینہ آتا ہے، جب آنکھ جھکائی جاتی ہے جب رخ پہ پسینہ آتا ہے، معصوم اداؤں کے جلوے بس دید کے قابل ہوتے ہیں۔ اور ایک آگ کے دریا سے ہم کو 100 بار گزرنا پڑتا ہے، ایک آگ کے دریا سے ہم کو 100 بار گزرنا پڑتا ہے، خوشیوں کے یہ چند ہنسی لمحے یوں ہی نہیں حاصل ہوتے ہیں۔ اور وقت عرض کیا ہے کہ خورشید سے پوچھو یہ تو ذرا وہ رات کہاں کھو جاتا ہے، خورشید سے پوچھو یہ تو ذرا وہ رات کہاں کھو جاتا ہے، تارے تو شبانہ محفل میں ہر رات ہی شامل ہو۔ دیکھیے اب یہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کتنا سننا چاہ رہے ہیں۔ تو نہیں تو آپ اچھے سنی ہونے کا ثبوت دیں۔ بالکل نہیں، تو خورشید کا انتظار تو صاحب ضرورت نہیں، موجود ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ ہی کو سننا ہے۔ ایک غزل اور عرض کرتا ہوں، یہی سوچتے رہے عمر بھر بھلا کس سے شکوائے جا کر، یہی سوچتے رہے عمر بھر، یہی سوچتے رہے عمر بھر بھلا کس سے شکوائے جا کرے، جو چھپے ہیں راز درون دل انہیں کس طرح سے عیاں کرے۔ یہی سوچتے رہے عمر بھر بھلا کس سے شکوائے جا کرے، جو چھپے ہیں راز درون دل انہیں کس طرح سے عیاں کرے۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ کسی ذہن میں کرے روشنی، کسی ذہن میں کرے روشنی، کسی دل کو چاہے دھواں کرے، کسی ذہن میں کرے روشنی، کسی دل کو چاہے دھواں کریں، یہ تو آپ ہی پہ ہے منحصر، کہاں صرف شعلے جا کر۔
کسی ذہن میں کرے روشنی، کسی دل کو چاہے دھواں کریں، یہ تو آپ ہی پہ ہے منحصر، کہاں صرف شعلے جاں کریں۔ یہ نہ پوچھو مجھ سے وہ کون ہے، یہ نہ پوچھو مجھ سے وہ کون ہے، وہ ہے کون جا وہ کہاں سے ہے۔ یہ نہ پوچھو مجھ سے وہ کون ہے، وہ ہے کون جا وہ کہاں سے ہے۔ وہ تو ایک خیال حسین ہے، اسے لفظ کیسے بیان کرے۔ وہ تو ایک خیال حسین ہے، اسے لفظ کیسے بیان کرے۔ اور مجھے دشمنوں نے بھی آج تک نہیں دیکھا شک کی نگاہ سے، مجھے دشمنوں نے بھی آج تک نہیں دیکھا شک کی نگاہ سے۔ میری کم نصیبی تو دیکھیے، میرے یار مجھ پہ گواں کر۔ میرے دشمنوں نے بھی آج تک نہیں دیکھا شک کی نگاہ سے، میری کم نصیبی تو دیکھیے، میرے یار مجھ پہ گواں کریں۔ اور یہاں انقلاب عزیز من کبھی اس طرح تو نہ آئے گا، یہاں انقلاب عزیز من کبھی اس طرح سے نہ آئے گا کہ عمل تو کچھ بھی نہ ہو، سبھی شب و روز آہو خدا کرے۔ اور کوئی لمحہ تو ایسا ہو کہ جب ہمیں فکر آب و نمک نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا تو ہو کہ جب ہمیں فکر آب و نمک نہ ہو۔ بھلا ایسے میں ہمیں ہوش کیا کہ حساب سود و ضیاء کرے۔ بھلا ایسے میں ہمیں ہوش کیا کہ حساب سود و ضیاء کریں۔ اور جو گزر گئی سو گزشت ہے، مجھے کل کی فکر ہے دوستو، جو گزر گئی سو گزشت ہے، مجھے کل کی فکر ہے۔